اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، فیلسوف اسلام، نقاد مغرب، شاعر مشرق، استعارہ علم و دانش مولانا روم مست باد قیوم، ان کے شاگرد اور ان کے فیض یافتہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یہ کیا معاملہ ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ شاگرد یہ کیا کہتے سنائی دے رہے ہیں؟ اللہ کریم ہمہ وقت کا داتا ہے اور ہم ہمہ وقت کے سوالی ہیں. جب بھی اس کے دروازہ رحمت پہ دستک دی جائے تو اللہ کریم کی رحمتیں بندہ مومن کا بڑھ کے استقبال کرتی ہیں. تو پھر یہ فیلسوف اسلام نے یہ قید کیوں لگائی ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اور صرف یہ بات انہوں نے نہیں کہی بلکہ عارف کھڑی بھی ارشاد فرماتے ہیں، جنا حل سویرے جتے وہ حالی ہو گئے پکے، تم ہی جاگ محمد بخشا متا یار تیرے ول تکے. تو دوستان محترم، یہ عارفین، یہ سالکین، یہ رات کے پچھلے پیر کو جاگنے کی تلقین کیوں فرما رہے ہیں؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جس گھڑی، جس لمحہ، جس ساتھ، جس برہا، جس دقیقہ اللہ کریم نے اس کائنات کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود سے نوازا تھا، ان لمحات میں ہر روز، ہر رات جو ہے وہ اللہ کریم کی رحمت موجن ہوتی ہے. اور جب وہ وقت آتا ہے تو رحمت کی برسات جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، رحمت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی لمحے لوگوں کے مقدر سنورتے ہیں. اللہ کریم نے یہ رسم محبت جاری رکھی ہوئی ہے کہ اس ہنگام جو بھی اٹھ کے اس کی بارگاہ میں سوال کرے تو اللہ کریم اس کو نواز دیتا ہے. گویا کہ ہر رات کو جب پچھلا پیر آتا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ کریم رحمتوں کو تقسیم فرماتا ہے. اس لیے وہ لمحات، وہ گھڑیاں یاد رکھنے کے قابل ہیں اور ان کے اوپر شکرانہ لازم ہے. اسی لیے ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات حسنہ سے مکمل استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.